صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه وجهك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم عجل الله تعالى فرج الشريف ناظريا مدر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سيد جديد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللهم صل على محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الرجیم الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمستقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر ایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور قدوس. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ. میرے نہایت واجب الاحترام سید سرکار کا حکم ان کی والدہ کے اظہار ثواب اور 40ویں کی یہ مجلس، یہ ذکر پڑھنے والے بہت ہیں. میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. شاید چند مومنین میری طبیعت میرے مزاج سے واقف ہوں، کیونکہ موقع ایسا ہے سارے ماشاءاللہ اکٹھے ہیں. میں 2-3 اہم باتیں تمہیدی گفتگو کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. فرمان ہے پاک ذات کا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. سن بیٹھے کو مدد دفعہ
کہ جو محبت آل محمد میں دنیا سے گیا وہ شہید گیا. میں نے نہیں کہا، معصوم کا فرمان. کیا کمال ہے محبت آل محمد میں چھپی ہوئی حقیقت کا کہ محبت کے لیے سید سرکار بسم اللہ علیہ سے بات ملاقات ہوئی. محبت کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے کہ جس کو سینے میں رکھتے ہوئے جو بھی دنیا سے جائے، چاہے وہ بستر پہ کیوں نہ چلا جائے، شہید مرتا ہے. پہلے جنگوں میں گردنیں کٹوانی پڑتی تھی، لڑائیاں لڑنی پڑتی تھی تاکہ رتبہ شہادت مل جائے. مگر معصومین نے آنے والی نسلوں کا معیار دیکھتے ہوئے سرکار نے پہلے ہی فرما دیا، جو جو محبت آل محمد میں گیا وہ شہید گیا، بغیر جنگ لڑے، بغیر گردن کٹوائے. اس کا مطلب محبت کا معیار مالکوں نے اتنا کریمی کے ساتھ واضح فرما دیا کہ تم کہیں بھی ہو، چاہے روڈ ایکسیڈنٹ، چاہے بستر، محبت ہونی چاہیے ہماری. تم گھبراؤ نہیں. دنیا کہے گی وہ دیکھو وہ مر گیا، تم مرے نہیں، تم شہید ہوئے. ایک قانون وضع فرما دیا. اب رہ گئی ہے بات کہ محبت کسے کہتے ہیں. محبت کا معیار جس کو سامنے رکھ کر معصومین نے یہ فرمان صادر فرمایا، وہ کون سا معیار محبت ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی سی مثال مجھے سید سرکار نے بتایا. سارے سادات مومنین جمع ہیں، زیادہ تر فیکٹری والے احباب جمع ہیں. سادات العلم، جتنی ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، کم از کم اتنی محبت کا معیار مخلوق کا اپنے مولا سے ہونا چاہیے. تشریف فرمایا، میں نے پچھلی دفعہ بیٹھ کے سنا تھا، مولانا بیٹھے ہیں تائید کریں گے. اتنا معیار کم از کم محبت کا جتنا ایک والد کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے. بچے 2 ہوں، بچے 4 ہوں، بچے 4 سے زیادہ ہوں، سب کے ساتھ محبت کا معیار ایک والد کا بہت کمال ہوتا ہے. دیکھنا نہیں ہے ادھر ادھر آنے والوں کو، بعد میں دیکھیے گا ضرور پڑھتے پڑھتے قدم قدم آگے آ جائے. میں آپ کا مشہور ہوں. بسم اللہ ضرور پڑھتے. تھوڑا اور مہربانی، یہ جگہ پڑی ہے اول صف میں، ویسے ہی ثواب زیادہ ہے. جی بسم اللہ. توجہ ہے جی. معیار محبت کیا ہونا چاہیے؟ کیا کیفیت ہوتی ہے ایک والد کی؟ یہ ہر والد اپنے اپنے لیول پہ سوچ سکتا ہے. نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ کوئی موسم کی ایسی کیفیت کو دیکھتا ہے. چاہتا ہے کہ جو ہو سکے میں اولاد کے لیے کروں. معیار محبت واضح کرنے لگا. سید سرکار کوشش کرتا ہے، مثلاً آفیشیل لوگ آفس میں جاب کرتے ہیں، اپنے ہائی اپ سے کتنی باتیں سننا پڑتی ہے، پھر بھی کوشش ہوتی ہے اولاد کے لیے کما کے لاؤ. راستے میں ریڑھی پہ لگے ہوئے پھل بندہ کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھے چن کے گھر لے جاؤ، اچھی چیز اولاد کو کھلاؤ. گوشت لینے گیا دکان پہ، کوشش ہوگی کہ اچھا سا اچھا گوشت میں اپنی اولاد کے لیے لے کے جاؤں. کوئی والد مجھ سے لے کر آخری سامنے تک کوئی والد یہ لکھ کے دے سکتا ہے کاغذ پہ کہ جس طرح میں محبت کر رہا ہوں اولاد سے، بڑی ہو کہ یہ بھی مجھ سے یہی رویہ رکھے گی. میں نے بڑی بڑی پوری سید سرکار جانتے ہیں، یورپ سے لے کر کراچی تک میرے خطابات رہے ہیں. سید جی کوئی والد، میں نے عام محفلوں میں بیٹھ کے کہا، میں نے کہا کوئی والد، وہاں تو ویسے ہی ڈرتے ہیں والد اولاد سے، کوئی والد لے کے دے سکتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی توانائیاں، اپنی صحت، اپنی جوانیاں، اپنا سب کچھ اپنی اولاد پہ قربان کر رہے ہیں، بڑے ہو کر یہ بھی ہمارے ساتھ یہی رویہ رکھیں گے؟ کسی والد نے گارنٹی کے طور پر کاغذ پہ 2 لفظ لکھنا گوارا نہیں کیا. ہر بندہ یہ بات کرتا تھا کہ پتہ نہیں یہ بڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ بڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں. میں نے پھر ان سے گزارش کی پھر کوشش کریں کہ ان کے ذہنوں میں یہ تو ڈالیں جیسے ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم بھی ویسے کرنا. کہنے لگے نہیں، محبت روکتی ہے. نہیں سمجھا پایا ابھی تک آپ نے؟ مہربانی کی محبت روک. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے نتیجے سے بے نیاز ہونا کمال محبت ہے.
آگے ہم سے کیا کریں گے یہ نہیں. ہمارا فرض ہے چونکہ ہم ان کے والدین ہیں, ہم نے محنت کر کے جہاں سے کوشش کر کے محنت کر کے ان کے منہ میں نوالا دینا ہے, لیکن ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. ہاں بڑے ہو کر ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ایسی کیفیت میں جس میں کوئی بھی ساتھ نہ دیتا ہو ساتھ دے تو ان کی مہربانی ہے, ورنہ ہم اپنی زندگی گزار ہی جائیں گے. نتیجہ نہیں چاہیے. اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی تو آؤ میں تمہیں کربلا لے چلوں. بہت لمبی باتیں توحید نبوت امامت رسالت کی میں نچوڑ اپنی خدمت میں جلدی جلدی تاکہ آپ کچھ لے کے جاؤ. کربلا لے چلو. ایک ایک عاشق معیار محبت کے کمال پہ فائز ہے. جس عاشق کو دیکھو, جناب حبیب المظاہر کو دیکھو, جناب حر کو دیکھو. یہ میں نے کیوں عرض کیا, اس لیے کہ آج 1400 سال ہو گئے ہم آج تک ایک نعرہ لگاتے ہیں, ہے ہماری درسگاہ. جنہوں نے کربلا منہ سے نہیں بولا ان کی درسگاہ نہیں. برادران سنت نہ بولے تو ٹھیک ہے, مجھے پریشانی نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے. جو آل محمد کا دم بڑھتے ہیں, جو محبت رکھتے ہیں, ان کا بولنا تھوڑا تھوڑا ضروری ہے تاکہ مجھے پتہ چلتا جائے جو میں گزارشات کر رہا ہوں آپ تک پہنچ بھی رہی ہیں کہ نہیں. ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ. میں مشکور آپ کا. مختصر سے مختصر ترین بات, سید سرکار درسگاہ سے کیا دیا جاتا ہے؟ درس دیا جاتا بزرگ سادات سر ضرور گنانا. درسگاہ سے کیا دیا جاتا ہے؟ درس سبق. تو آؤ پھر کربلا سے سبق لیتے ہیں. ایک ایک عاشق کو جا کے دیکھو, جس کو دیکھو, جناب حبیب المظاہر سے لے کر جناب حر تک, جناب مولانا حمدانی تک, جس کو دیکھو ہر عاشق یہی کہتا ہوا نظر آئے گا, حسین تجھ پہ قربان ہونا ہم پہ واجب ہے, بدلہ نہیں چاہیے. ایک لمحے کے لیے روک کے بات کرتا ہوں. اگر کوئی عاشق یہ کہہ دیتا امام حسین علیہ السلام سرکار ہم نے قربانی پیش کر لی ہے, ہم نے قربان ہونا, سرکار ہماری نسلوں کی معافی کے لیے کوئی کاغذ پہ لکھ دے. صاحبان محقق ضرور اس بات کو ایڈمٹ کریں گے, کہیں نوجوان بھائی کہیں کتاب میں نہیں لکھا انہوں نے کوئی بدلہ حسین سے مانگا ہو. وہ بھی کریم ابن کریم, رحمت للعالمین کی دستار کا وارث, شفیع المذنبین کی دستار کا وارث, آنے والی نسلوں تک پیغام دینے کے لیے فعل و حکیم لا یخلو عن الحکمت, آنے والی نسلوں تک میسج ڈلیور کرنے کے لیے. سید سرکار شب عاشور ہے, امام حسین علیہ السلام نے جلتے ہوئے چراغ بجھوائے, 3 حجت تمام کی. حسین تھا نا, کریم تھا نا, جانا چاہے چلا جائے, یزیدی فوج میری ذات کے دشمن, میری جان کے دشمن, جو جانا چاہے چلا جائے, میں راضی ہوں. دوسری حجت ہے, آج کی کیفیت میں یہ چیزیں اپنے سامنے ضرور رکھنی ہے. ہم سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں مولا تم پہ راضی ہو, مولا مجھ پہ راضی ہے. بڑی بڑی فہمیاں ہمارے اندر موجود ہے, مولا مجھ پہ راضی ہے, مولا تم پہ راضی ہے. مولانا ایسے ہے نا, مولا کی رضا یہ صرف ہمارے اپنے تک ہے, ہم نے اس سے نہیں پوچھا جس نے راضی ہونا ہے. اس کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا وہ 1400 سال سے بیٹھا ہے پردہ غیبت میں, ہماری ڈیوٹی نہیں ہے, بس وہ آئے گا, اللہ چاہے گا تو آ جائے گا. اس کی رضا آج کی دور میں چلی جائے, میں راضی ہوں جو جانا چاہے چلا جائے, میں تو واپس لیتا ہوں. کتنی اہم بات. آج بھی شیعہ کتب میں لکھا ہے, بابا جی ٹی وی میں بیٹھ کے, اہل بیت اور ہدایت ٹی وی میں بیٹھ کے پوری دنیا کو سرکار میں نے میسج دیا ہے, دنیا کو پتہ ہی نہیں بیعت آج بھی ہے. بنا ایسے نہیں ہے کیونکہ وقت کا امام ظاہر نہیں, ہر مومن پہ معصوم نے فرمایا واجب ہے اپنا بایاں ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دے, دایاں ہاتھ امام کا قرار دے کر بائیں کے اوپر دایاں رکھ کے کہے سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارا دن مولا میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. لکھا ہے نا مطلب پہ, مولا 2 وجوہات سے کھول ہوتے ہیں, کربلا والوں پہ, چاہنے والوں کے اعمال پہ. یہ تو سمجھ آتی ہے کربلا والوں پہ امام کا گریہ کرنا چونکہ وارث ہے. چاہنے والے کے اعمال مولا کو رلائیں تو پھر وہ چاہنے والا نہیں ہوتا. حکم آج بھی ہے بھائی, دل کا آغاز بیعت امام زمانہ سے کرو, سرکار کے ساتھ عہد کرو, جانا سے چلا جائے راضی بھی ہو, بیت بھی واپس. جو جانا سے چلا جائے جنت کی ضمانت بھی دیتا. مولانا سے لے کر آخری بندے تک جس نے
اگر سن رکھا ہے اس کے لیے میں کتابوں کے حوالے ممبر پہ دینے لگا ہوں، جس نے نہیں سنا اس کے لیے تحقیق کا موقع دے رہا ہوں، ضرور پڑھیے گا۔ علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی، صاحب ریاض القدس، علامہ دربندی، 3 علماء نے کم از کم، یہ ہر لائبریری میں ہر جگہ موجود ہے، جب معصوم نے بنایا نا جو جانا سے چلا جائے، حسین جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اکثر لوگ ممبر پہ آ کے سید سرکار کہتے ہیں مولا حسین کو چھوڑ کے کہ کوئی بھی نہیں کیا۔ 3 علماء نے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے، جا کے دیکھنا، نیٹ کا دور ہے، 1 منٹ سے جلدی بندہ 1 منٹ سے جلدی ریفرنس دیکھ سکتا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا نا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، سید سرکار جلتا ہوا چراغ بجھوا دیا، جو جانا چاہے چلا جائے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آہستہ آہستہ صاحب ریاض القدس کہتے ہیں 4 سال کی حسین کے سینے کا تعویذ روایت فرماتی ہے، جب بابا نے فرمایا نا ہم جنت کی ضمانت دیتے ہیں، آہستہ آہستہ حسین کو لوگ چھوڑ کے جانے لگے۔ جو بچ گیا ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ ایک عاشق کھڑا ہو کے گفتگو کا کمال اظہار کرتا ہے۔ پہلا عاشق کہتا ہے حسین مولا انسان کی آخری منزل، امام فرماتے ہیں موت۔ عرض کرتے امام کی بارگاہ مولا اگر مرنا ہی ہے تو حجت خدا کی جوتی پہ قربان کیوں نہ؟ سرکار اگر موت ہی آنی ہے وقت کے محمد کی نارائن پہ قربان کیوں نہ؟ ایک اور عاشق کھڑا ہو کے کہتا ہے سرکار بار بار فرمانے آپ چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں، چلے گئے تو آپ کے نانا کو کیا مولی کھانی؟ ایسے نہیں ہم خراج تحسین 1400 سال ہو گئے پیش کر رہے کربلا والوں کو۔ مقصد یہ تھا کربلا ابھی تک ہم سمجھنے کی کوشش تو کر رہے، سمجھا نہیں، مگر خراج تحسین ہم، ہماری نسلیں، ہمارے اوقات سب پیش کر رہے ہیں۔ کمال کیا ہے؟ سرکار آپ کو چھوڑ دیا، سرکار آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کمال معیار 10 سے کربلا ہے۔ اللہ کرے کسی کو سمجھ آئے، جو بچ گئے ان سے سرکار پوچھ رہے، ایک ایک عاشق وفا کا یقین دلا رہے۔ اس وقت مولانا گواہی دیں گے اس بات کی، کئی میں کربلا نے اپنا پاؤں کا ہاتھ مبارک جبھی تک رکھا، انعام کے طور پہ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو تم پر حسین ابن علی کا سلام۔ 1400 سال بعد مولا حسین علیہ السلام نہ صرف یہ انعام دے رہے تھے بلکہ بتا رہے تھے، امت کو دیکھنا میری طرف ہے، امت کو بتا رہے تھے ہم ولی گر ہیں جس کو چاہے ولی بنا دیں۔ ایک بات اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، میں یہاں گھنٹہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم پورا کر کے چلا جاؤں، امام کا بھی جواب دے ہوں، آپ کا بھی جواب دے ہوں۔ ابھی تو آپ نہیں، ابھی تو آپ سن کے چلے جاؤ گے، امام کی کچہری میں ضرور یہ کہو گے مولا ایک آیا تھا آپ کا ذکر کرنے کے لیے، ہمیں کیا دے کے گیا؟ جو دے کے گیا وہی ہم نے سنا۔ ایک اور اہم نقطہ، اگر طبیعت مزاج ٹھیک ہوں تو میں عرض کروں ضرور تو پڑھ دو سادات عظام وفا کا یقین یہ دلا رہے تھے شب عاشور، شہادت ہوئی تھی سید سرکار روز عاشور، وفا کا یقین شب عاشور نہیں عرض کر پایا۔ پہلے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے خدمت میں گزارش کیا 10 محرم کی رات شب عاشور امام علیہ السلام نے یہ حجت تمام کی اور سرکار نے ان کو اولیاء اللہ کا خطاب دیا۔ ایسے ہے نا، وفا کا یقین کب دلا رہے؟ شب عاشور۔ شہادتیں کب ہوئی؟ روز عاشور۔ یہی تو کمال ہے، یہ اتنا کریم گھر ہے، شہادتیں نہیں ہوئی، صرف وفا کا یقین دلانے پہ انہوں نے ولی اللہ بنا دیا۔ اگر کسی کے دل اور ذہن تک میری بات اتر جائے، یہ اتنا کریم ابن کریم گھر ہے، صرف وفا کا یقین دلانے پہ انہوں نے اولیاء اللہ کا خطاب دیکھے ولی اللہ بنا۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اللہ کے ولی اور تم پر حسین ابن علی کا سلام۔ اور زیارات آپ بھی پڑھتے ہو، ہم سب پڑھتے ہیں، کربلا والوں کو سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا انصار اللہ۔ صحیح ہے سرکار؟ ٹرانسلیشن، ہمارا سلام تم پر اللہ کے ناصروں۔ حیرانی والی بات یہی ہے، نصرت حسین کی بند اللہ کے ناصر۔ کمال اس میں یہی ہے کہ حسین اس کا پیغام لے کے اس کی نصرت، اس کا ساتھ دینا، اس کا ساتھ دینا، اس کا انکار کرنا۔ بہت شکریہ۔
میں مشکور آپ کا. ہو سکتا ہے میری مجلس پڑھنے کے بعد ہمدانی صاحب سے، طاہر رضا شاہ صاحب سے وہ بندہ کہہ دیے کیسی شخصیت بلا لی آپ نے، کہاں کہاں کی باتیں کر کے چلے گئے. نہیں ضروری ہے نا، ہو سکتا ہے سوال. ایک بات مولانا اور بڑی اہم کرنے لگا ہوں، شکر ہے میرے سامنے سے انتظار رکھی ہے. یہ لیکچر سید سرکار سو مچ امپورٹنٹ، مولا کی عزت کی قسم ہم بہت پیچھے رہ گئے. ہے ہماری درسگاہ کربلا درسگاہ سے ہم نے انسٹیٹیوشن سے ایک درس بھی نہیں لیا. کیا درس لیا ہے؟ ماتم کرنا. مجھے کوئی ثابت کر دے 72 میں سے کسی نے ماتم کیا ہو. رونا ان کے کام میں کوئی ثابت کر دے 72 میں سے کوئی رویا ہو. نہیں، یہ تو درس کربلا ہے ہی نہیں. یہ تو واقعہ کربلا کے بعد معصوم نے احسان فرمایا، جو ہمارے غم میں روئے گا شکل بن. ہم ان پہ جنت کی کنفرمیشن کر دیں گے. اس کا مطلب درس کربلا کچھ اور ہے. ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی. ایک اور امپورٹنٹ بات وہ بھی بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے دوسرا ہم نعرہ لگاتے ہیں حق کا سیدھا راستہ. کربلا آپ چکوال سے تشریف لائیں، آپ آئیں، آپ میں سے جو بھی آئیں سید سرکار کے علاقے سے آئے ہیں، چکوال سے آئے ہیں. جب گھر سے چلنے لگے لوگوں نے آپ سے پوچھا جی کہاں جا رہے ہیں شاہ جی؟ آپ نے کہا جی ہم جا رہے ہیں وہ طاہر رضا ہمدانی شاہ صاحب کی والدہ کی 40واں ہے، وہاں مجلس ہے، وہاں ذکر ہے، لنگر ہے، دعا کرنے جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں. کہاں جی؟ لاہور جا رہے ہیں. چکوال سے چلے یہ فرض کرو کوئی اسلام آباد سے آیا، کہاں جا رہے ہیں جی؟ کسی نے پوچھا جی ہم جا رہے ہیں لاہور. اس لیے جی ادھر. اس لیے آپ لوگ جس مقصد کے لیے آئے ہو آپ اس میں شامل نہ ہو، ہمدانی صاحب کو نہ ملو، مگر آپ لاہور ضرور آؤ، واپس چلے جاؤ. پوچھیں آپ سے، بتائیں جی کیسا رہا؟ آپ کہیں گے جی ہم گئے تھے لاہور کا راستہ چپل دیکھ کے، لاہور کے چوکوں کے راستے دیکھ کے، لاہور کی گلیوں کے راستے دیکھ کے آئے، لاہور کے سارے شہر کی ساری جگہ دیکھ کے آئے. کہیں گے ضرور آپ کا جانا نہ جانا ایک ہے، آپ منزل تک نہیں پہنچے. جس کو سمجھ آئی ہے وہ سر تو ہلا دینا ہے. آپ منزل تک نہیں پہنچے. پوچھیں گے جی منزل؟ وہ جی آپ کہے گے نہیں کہتے ہماری منزل وہ 40واں وہ ذکر وہ مجلس وہ پیغام وہ لنگر وہ فاتحہ وہ سلسلہ تھا. اس کا مطلب 1400 سال ہو گئے ہم نعرہ لگا رہے ہیں حق کا سیدھا راستہ. راستے ہمیشہ منزل پہ لے جانے کے لیے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اعلیٰ. راستے ہمیشہ منزل تک لے جانے کے لیے ہوتے ہیں. میں اس کا نچوڑ میں گزارش ضرور کروں گا. آپ کی خدمت میں امید ہے جو پہنچ گئے میں شکر گزار ہوں. مولانا آپ کی توجہ کا دیکھنا میری طرف ہے. سرکار نے فرمایا نا چلے جاؤ. عاشق نہیں گئے، جنت کی ضمانت تھی نہیں گئے. کرو سوال کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا ہماری جنت قرب امام ہے. نہیں، اس کا واضح اظہار چھٹے امام کا دور ہے. کتاب کا نام موجات آل محمد ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور. سرکار کی خدمت میں ایک شخص آیا، سلام پیش کیا، یا رسول اللہ میرا سلام. سرکار نے فرمایا علیکہ السلام. کہتے آقا آپ نے جو فرما دیا وہ حق ہوگا، آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ حق ہوگا، وہ بدل نہیں سکتا. میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کیا میں جنت جاؤں گا؟ مسکرا کے تاریخی جملہ عنایت فرمایا اگر کسی کے ذہن اور دل میں جگہ بنا لے میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں دعا مانگ اللہ سے جس جنت میں تو اس وقت بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکال. میرے آنے کا مقصد اللہ کرے پورا ہو گیا، شاید ایک دل اور ذہن اور زبان تک اور اندر تک اتر جائے. دعا مانگ اللہ سے جس جنت میں تو بیٹھا ہے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. واقعہ کربلا کے بعد چھٹے امام کا دور ہے، کتنا ڈیوریشن گزر گیا. واقعہ کربلا سمجھ ہی نہ آیا، پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہیں میں جنت جاؤں گا، میں جنت. آج بھی روئے زمین پر رہنے والے باقی دنیا کے لوگوں کی بات نہیں کرتا. کم از کم محبت آل محمد رکھنے والا بندہ لوگوں سے یہ کہے ہمارے جانے والوں کے لیے جنت کی دعا مانگو تو وہ توہین کرتے ہیں معصوم کے اس فرمان کی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. وہی جنت کے لیے دعا مانگنا، جنت. آج کو بھی منظر ہے. اختر چنوٹی یاد آ گیا، اختر کرے بطول سے ادنا سی شاہنما.
कम ज़फ़्त में ख्वाहिश जन्नत बदल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मयार था कर यही है दर्स करबला। अल्लाह करे समझ आ जाए। चले जाओ, आका आपको नहीं छोड़ सकते, राजी हूँ, आका आपको नहीं छोड़ सकते, जन्नत देता हूँ, आका आपको नहीं छोड़ सकते। हो सकता है हमदानी शाह साहब के पास कुछ सवाल करे जी सैयद आज एक नई बात करके नई सोच दे के चले गए। अगर करबला वाले 72 जन्नत नहीं गए, देखना मेरी तरफ अहले सुन्नत को मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। अगर कोई तशरीफ फरमा है और अगर कोई मोमेंट चुप रहा तो मैं टाइम के जरूर पर पूछूंगा जरूर उस मोमेंट से मैंने बात की थी और तू बैठ के चुप रहा। वैसे तू बोलता है बैठ के मगर इतनी कमाल बात पे तू चुप रहा। सरकार हम नहीं चाहते, हो सकता है कुछ सवाल करे अगर ये जन्नत नहीं गए तो इन्होंने मौला से मांगा क्या? जवाब देना उस बंदे को। इन्होंने इमाम से मांगा था कुर्ब। मौला हमें अपने आप से जुदा ना करना, जुदा ना करना, आकर जुदा ना करना। फिर अगर ये जुदा नहीं तो कहाँ है? सैयद सरकार उनको बता देना, खाके शिफा गौर से देखना, जहां हुसैन होंगे वहां 72 होंगे। जहां हुसैन वहां 72। आका जुदा न करना है, जुदा। जहां हुसैन का खून वहां 72 मौजूद। यही है दर्स करबला। किसी को समझ आ जाए ये सिर्फ वसीला नहीं हमारी नमाजों की कबूलियत का, सिर्फ वसीला नहीं हमारे मरने के बाद हमारे हाथों में रख के हमारी बख्शिश का। ये हमें बहुत दर्स देती है, ये बताती है मैं मट्टी आम मट्टी नहीं, मेरा मयार कुछ और है। गौर करके मेरे अंदर देखो, मेरे अंदर सिर्फ खून हुसैन नहीं, मेरे अंदर हुसैन के नासरों का खून भी है। कौन सी बात? आए थोड़ा सा और सफर करते हैं ताकि मकसदियत पहुंच जाए। मेरी मां के लिए ये जो 40वें की मजलिस है इसकी भी मैं दुआ कराता जाऊं। दुआ है और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तो इतने मोमेंट इकट्ठे हों जहां 40 से ज्यादा हों, आमीन कह दें, वो कबूलियत का शरफ पा जाती है। दुआ है मौला जब ज़हूर फरमाना, हमारी ये वालदा जो दुनिया से तशरीफ ले गई है खसूसन और बेलमूम आप सबके वरसा, मौला जब तशरीफ फरमाना कब्रों से नासिर और कलीजा बना के लश्कर में शामिल करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो ना गाए, कोई मबजूल ना कराए उसकी अपने ज़हन की बात। ये दुआ अहद आपको तकसीम करेंगे, पेश करेंगे। एक मोमेंट में ड्यूटी लगाई है, छठे इमाम का फरमान मफाद के जनान में भी मौजूद है, हमारी जुमला तो भी मौजूद है। मौला फरमाते हैं कम से कम सुबह की नमाज के बाद 40 से या जो जिंदगी का मामूल बनाए, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूँ अगर वो मर गया या मर गई, मैं वादा करता हूँ जो ये दुआएं पढ़ेगा या पढ़ेगी वो कहीं भी दुनिया से चला जाए, मेरा कायम उसकी कब्र पे आके उठाएगा। ले वही जो पढ़े, वरना लेके रखना। वैसे भी हमारे पास घरों में किताबें रखी, हम पढ़ते कम हैं, वो ले जो पढ़े। मोमिनीन घबरा जाते हैं कि जी ये मौजे के तौर पे छपवा के फोटो कॉपी करा के बांटनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मौजे और होते हैं, इससे मौजज़ा होगा। मामूल बनाओ, दुआ है इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है जब मोमिन अपनी कब्रों से कफन को झाड़ते हुए सरकार के लश्कर में लब्बैक कहने के लिए खड़े हों। सही है सरकार, मैंने ये क्यों कहा? वो इसलिए कहा, मैंने जब पूरी तारीख का मुताला किया, मैंने सलमान से पूछा, सलमान मोहम्मदी तेरी मंजिल क्या है? कहने लगा या अली। मीसा में तमान तेरी मंजिल क्या है? कहने लगा या अली। बुज़र तेरी मंजिल क्या है? कहने लगा या अली। कमर तेरी मंजिल क्या है? कहने लगा या अली। 72 तुम्हारी मंजिल क्या है? कहने लगे या हुसैन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नारे घर जाके लगाना, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। नहीं, वो 72 तुमने अपनी मंजिल को बदली, अली को छोड़ दिया, विलायत अली छोड़ दी। कहने लगे नहीं, हमने ना अली को छोड़ा, ना विलायत अली छोड़ी, ना मोहब्बत अली छोड़ी, ना मोहब्बत तौहीद
ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. میں نے کہا حسین کی طرف کیوں چلے گا, علی کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے کیا کرے, مجبوری ہے, زمانے کا علی حسین کی شکل میں تھا. سبحان اللہ. ہماری مجبوری ہے, کیا کریں. جس دور میں ہم تھے اس دور میں علی کا خون علی کی شکل میں حسین تھا. صفین, خیبر, خندق کا سوال ہم سے نہیں ہونا, ذہن نشین رکھ لو. کربلا کا سوال بھی ہم سے نہیں ہونا. سوال ہو سید سرکار بڑا پرچار کرتے ہو, آپ کا خاندان کربلا کا بڑا پرچار کرتا رہے, اچھی بات ہے, بتاؤ کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ ضرور کہیں گے ہم تھے نہیں, ہوتے تو حسین کا ساتھ دیتے. اگر میری بات پہنچ گئی ہے تو اور میں صبر کرتے کرتے تمہیں منظر پہ لے چلو. ابو بصیر, تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصرت کی ساتھ دیا, محبت کا معیار کمان بنایا, تو نے باقی ائمہ کو چھوڑ دیا. کہنے لگے نہیں, کیا کروں, ہمارے وقت میں زمانے کا محمد, زمانے کا علی, زمانے کا حسن, زمانے کا حسین, جناب جعفر صادق تھے, کیا کروں, مجبوری ہے. پاک رسول نے فرمایا تھا مما ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ, مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جس نے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے جو چلا گیا. صبر کرتے ابو بصیر, پتہ چلا تیری منزل مولا جعفر صادق علیہ السلام. سفر کرتے احمد بن اسحاق قمی, تیری منزل. کہنے لگا امام حسن عسکری علیہ السلام, درود تو پڑھ دو یا درود کی فضیلت کا اندازہ مومنین کو نہیں ہے. معصوم فرماتے جو شخص زمین پر ہم پہ درود پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے, آسمان والے اس پر پڑھنا شروع کر دیتے. ذرا مل کے اپنی زبانوں کو معطل کرو. ایک دفعہ ذرا اور تیزی سے درود. احمد بن اسحاق قمی, تیری منزل. کہنے لگا امام حسن عسکری علیہ السلام, مجھ جیسے بندے نے تخیل میں جناب احمد بن اسحاق قمی سے پوچھا تو نے 10 اماموں کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگا نہیں چھوڑا, 10 اماموں کا نچوڑ حسن عسکری ہے. اگر یہ بات پہنچ گئی ہے تو پھر آؤ یہاں قومی مرکز میں بیٹھ کے ہماری والدہ کے 40 میں شرکت کرنے والوں ہم آپ کے شکر گزار ہیں, لیکن ایک بات کا جواب ضرور دو, اگر اس دور کے لوگوں کی منزل وقت کا امام تھا تو تیری میری منزل کون ہے؟ نہیں پہنچا رہا. نماز جمعہ ماشاءاللہ بھی سارے پڑھ کے بیٹھے ہو, 11 اماموں کے نام آئے, کھڑے ہوئے ہو؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ مولا علی بادشاہ کا نام آیا, مولا حسن پاک کا نام آیا, مولا حسین, کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اس لیے زمانے کا امام مہدی ہے, امام زمانہ, امام آف اوور ٹائم, امام آف اوور پیریڈ, زمانے کا امام مہدی ہے. چلیں آج کل یہی کہتے ہیں بات قرآن سے شروع کرتے ہیں, قرآن پہ ہی ختم کرتے ہیں, قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے وقت کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بابا جی آپ سے لے کر روز تم دیتا گیا, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں, کیا کہا جائے گا؟ علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, حسن کے دور والے کھڑے ہو جاؤ. نہیں, کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ. زمانے کا امام جو ہے, یہی میری عرضیت تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, 2 جملے مسائل پر اجازت. امید ہے میں کچھ نہ کچھ میسج آپ کی خدمت میں ڈیلیور کر پایا ہوں گا. سوچیے گا ضرور, وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے. امام کتنے ہم سے, مولانا میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں انگلینڈ, بندہ سوال کر کے کہتا ہے کیسے پتہ چلے امام ہم سے راضی ہے؟ میں نے کہا بات کے 2 جواب دوں گا. پہلا جواب یہ ہے کہ تو ہاسپٹل جا, ہر وارڈ میں پھر, جب تو دیکھے گا ہر وارڈ میں مختلف مریضوں کو, تو پھر تجھے پتہ چلے گا تیرا امام تم پر کتنا راضی ہے. پھر بھی سمجھنا ہے, پھر قبرستان جا, ان سوئوں کو دیکھ جو یہ سمجھتے تھے ہمارے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی. ان کو دیکھ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو.
پھر تجھے پتہ چلے گا تیرا امام تجھ سے کتنا راضی ہے. مولا کی عزت معصوم فرماتے ہیں, تمہارا زمانے کا امام فرماتے ہیں, اور میرے چاہنے والوں, اور میری جد کے چاہنے والوں, تو میرے قدم بھی نہیں چل سکتے جب تک میری شفقت کا ہاتھ تمہاری کمر پہ نہ ہو. اگر یہ بات ہے, سید سرکار پھر قرآن کا فیصلہ ہے, مولانا ہر جزا احسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ ہونا چاہیے. آؤ, ہمارے پاس بہترین پلیٹ فارم ہے, نماز, عزاداری, لنگر, ماتم, مجلس کے سارے امور بہترین پلیٹ فارم ہے. احسان کا بدلہ دو. یہ بھی کوئی احسان نہیں کرو گے, احسان کا بدلہ دو گے. تمہیں اندازہ ہی نہیں, جو جن کو نیند آ رہی ہے ان سے میں مخاطب بھی نہیں ہوں, جو جاگ رہے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں, یہ زمانے کے امام کی برکت سے کائنات باقی ہے. بے بقائے بقیت ایسے ہے یا نہیں ہے, بے بقائے بقیت دنیا. آؤ پھر پڑھو نماز, کہو میرا اللہ یہ میری قلیل عبادت, اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے کچھ نہیں چاہیے, ہادی دورہ میں چہرے کی زیارت کرا. میرا مالک, میرا یہ روزہ میری قلیل عبادت اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے, وقت دکھا جب ید اللہ میں ذوالفقار حیدری چلے. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا. سرکار نے وعدہ کہ اس پروگرام کے توسط سے مومنین کو عرض کرتا جاؤں, ایک جنگ کے موقع پر امیر المومنین علی بادشاہ کے سامنے مالک اس طرح کے کھڑا ہوا, یا علی جتنی آپ کی تلوار نے ماری اتنے میری تلوار نے ماری. مولا نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی, میری تلوار دیکھ کے کاٹتی گئی. مولا جنگ میں تو تھے دشمن سارے, اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. مولا فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت. سن مالک استر, میری تلوار جب بھی کاٹتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. مولا سمجھا نہیں, سید سرکار بہت بڑا جملہ ہے, اگر سمجھ آ گیا انشاءاللہ یہ زندگیاں بدل جائیں گی. مولا سمجھا نہیں. امام فرماتے ہیں میری تلوار نے اس دشمن کو چھوڑا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر اور کلیزہ نکل گئے. اس دشمن کو چھوڑ دیا. یہ کوئی تھوڑے احسان نہیں ان محسنوں کی ہم ہے. بہترین موقع ہے. سید سرکار ماتم کا فلسفہ عرفانی میں عرض کرتا جاؤں. ماتم محبت حسین کا خوبصورت اظہار, ماتم جزیدیت کے منہ پہ تماچا, آم کے سر جھکا کے نیچے منہ کر کے سننے کی قسم اور چند بندوں کے جمائیاں لینے کی قسم. مولا جانتے ہیں ماتم کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچے. تمہارا کوئی محب دوست پیار والا پریشان ہو, کیا جا کے کہتے ہو, گھبرانا, اکیلا نہ سمجھ, میں ہوں, میں ہوں, میں ہوں, میں ہوں. یقین جانو یہ ماتم بھی ان مظلوموں کے وارث کو پردہ غیبت میں بیٹھ کے دیکھ کے کہتے ہیں اکیلا نہ رہو, میں ہوں. سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں مولا میں ہوں, آقا میں ہوں, شہنشاہ میں ہوں. اشتہار جہاں بھی دیکھو گے سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوگا زیر سرپرستی قائم آل محمد. کیوں لکھا ہوتا ہے؟ زیر سرپرستی کسی اور معصوم کی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیشہ اسی کی زیر سرپرستی ہوتی ہے جس کا وارث ہو. جو وارث ہو اسی کی زیر سرپرستی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اتنی سی گزارشات تھی, اگر ذہنوں میں اتر گئی ہوں تو کوشش کیجیے گا آج کے بعد اپنے ہر کام کو اپنے مولا سے منسوخ کیجیے گا اور گزارش کیجیے گا پروردگار یہ ہماری قلیل سی باتیں اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائیں, مجھے قائم کے لشکر کا سپاہی یا کلیزہ بنا. ایک عالم دین کے پاس بیٹھے تھے مولانا, انہوں نے بات بڑی خوبصورت کی. ان سے ان کہنے لگے نماز مومن کی معراج ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ, حق ہے, پڑھتے آ رہے سنتے آ رہے. کہنے لگے آپ کو پتہ ہے اس دور کے مومن کی معراج کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں, نماز نہیں؟ کہنے لگے نماز تو مومنین کی معراج ہے ہی ہے, اس دور کے مومن کی, غیبت کے مومنین کی. کہنے لگے دیکھو بیٹا میں کلیہ دینے لگا ہوں, جہاں موقع ملے بتانا ضرور. 11 ائمہ کے دور کے لوگوں نے بھی نماز پڑھی تھی, معراج اس وقت بھی تھی, مگر اس دور کے لوگوں نے اگر امام کا ساتھ دیا تھا امام کو دیکھ کر. غیبت میں ساتھ دینا یہی معراج ہے. نہیں آ سکتا.
دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے غیبت میں ساتھ دینا، دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے کمر پہچاننا اور ہے۔ کوپنہیگن مجلس پڑھی، ایک سید صاحب کھڑے ہو گئے، 60 سال کی ایج تھی، 65 سال کی، بابا جی کہنے لگے جی آپ کی باتیں حقیقت ہے، لیکن میں اپنے آپ کو مولا کے لیے کیسے؟ میں نے کہا اس کا بہترین کلیہ ہے سید سرکار، آپ زندگی ماشاءاللہ کافی گزار بیٹھے، بہترین کلیہ یہی ہے آپ ہر کام خوشنودی امام کے لیے کریں۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا راستے میں جا رہے ہیں نا، نوجوان بھی بیٹھے تھے، میسج تھا ینگ بلڈز کے لیے، کیونکہ بزرگ ہیں وہ اپنی زندگیاں گزار بیٹھے ہیں، میں نے کہا آپ کے لیے میسج ہے، راستے میں جا رہے ہیں کوئی خاتون نظر آ گئی ہے، کوشش ہوگی نفس کی کہ اس کو دیکھے، مگر ذہن میں یہ بھی ہوگا دیکھا تو گناہ ہوگا، یہاں جنگ میں نفس جیت جائے گا، کہے گا کوئی نہیں آج دیکھ لے کل سے نہ دیکھنا۔ میں نے کہا اگر امام کے لیے کرو گے تو یہ کوشش کرنا اگر آنکھیں جھوٹی ہو گئی اس کو دیکھ لیا مولا کو کیسے دیکھوں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی آنکھیں بھی بچانی ہیں اپنے امام کی خاطر، اپنی زبان بھی بچانی ہے اپنے امام کی خاطر، اپنے جسم کا ہر اعضاء بچانا ہے اپنے امام کی خاطر۔ امام کی خوشنودی میں ہی اللہ کی خوشنودی، امام کی خوشنودی میں ہی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی۔ برادران اہل سنت کہتے ہیں، اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی، برادران اہل سنت کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا آخری لال آئے گا، قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ نہیں آئے گا، جب تک وہ نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی۔ کیوں نہ کہوں وہ قیامت سے نہ ڈرو، پہلے قائم نے آنا ہے۔ اور آگے فرماتی ہے تمہیں برف پہ چل کے کیوں نہ لبیک کہنے کے لیے جانا پڑے، اس کو لبیک ضرور کہنا۔ سرکار ہوگا کیا اس دور میں؟ سرکار فرماتے ہیں اس دور میں بکری اور شیر کٹھے پانی پی، امن کا دور ہوگا، محبت کا دور ہوگا، عدل کا دور ہوگا، بھائی چارے کا دور ہوگا۔ اچھا جی، سرکار اس دور کا نام فرماتے ہیں دور رجعت، پھر پلٹنا، دوبارہ اٹھنا، دوبارہ آنا۔ اس لیے مومنین یہ خواہش اور حسرت ہر وقت رکھی کرو، اللہ میں وقت دکھائے کہ جب قبروں سے اٹھانے والا آئے۔ فرمایا گیا صحیح سرکار مومن مومنہ کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، سرکار قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، اللہ کا ولی تجھے اٹھانے آیا ہے۔ کفن یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، بات یہاں تک ہوتی میں چھوڑ دیتا۔ معصوم فرماتے ہیں ہر ناصر امام کے لیے تلوار امام ساتھ لائیں گے، فرمائیں گے یہ دیکھ تیرا انعام ہے تلوار۔ مولا میں فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے لیے تھا، تو جاگتا میرے لیے تھا، تو مجلس میں میرا انتظار کرتا تھا، تو ماتم میں مجھے بلاتا تھا، تو لنگر نیاز لوگوں کو کھلاتا تھا، کہتا تھا لنگر کھاؤ میرے مولا کو بلاؤ، تو چلتا پھرتا تھا، کوشش کرتا تھا بے حیائی آنکھوں سے نہ ہو، ہر بات میں تو شکر کرتا تھا، سب کچھ تو میرے لیے کرتا تھا۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو رکھتے کسی کا نہیں۔ اٹھ میں آ گیا، اور میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں آپ کی خدمت میں، یہ بہت اہم باتیں ہیں، یقین جانیے ہماری ہم متوجہ نہیں ہیں۔ کوئی بھی ہمارا پیارا سے پیارا دنیا سے جائے، کبھی ہم نے اپنے جانے والے کو نام لے کے جنازہ پڑھ کے کہا ہے ہم فلانی کا جنازہ ماں کا نام لیے؟ نہیں، حاضر میت، حاضر میت، بیٹا باپ کا پڑھے، باپ بیٹے کا، مولانا ایسے ہے حاضر میت، رشتہ سانسوں کی ڈوری تک، سانسوں کی ڈوری ختم، رشتہ تعلق ختم۔ وہ کتنا کریم امام ہے، سب رشتے توڑ دیں گے۔ مسکول میں آپ کا سب رشتے توڑ دیں گے، وہ رشتہ نہیں توڑتے۔ فلاں بن فلاں اٹھ میں آ کے 7ویں امام کا دور، چھوٹا سا واقعہ، 2 جملے بس آئے، میں کافی گزارشات کر دیا ہوں، اور میری جو پڑھنے والے مولانا ہمارے یہ بھی مولانا تشریف فرمائے، مولانا بھی تشریف فرمائے، میری گزارش ہے ایز اے سید کوشش کریں رجت کو رجت ضرور بتائیں۔ شعور رجت مومنین میں نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہم نے قبروں سے دوبارہ اٹھنا ہے، اور یہی پتہ ہے لوگوں کے گریہ کر کے ماتم کر کے نمازیں پڑھ کے ہم نے دنیا سے چلے جانے، آگے ہماری جنت منتظر ہے۔
بابا جنت تو غم حسین میں شکل بنانے کے بدلے میں مالکوں نے پہلے دے دی. یہاں تک ہوتی تو میں یہاں چھوڑ دیتا. سید سرکار اہل سنت نے ایڈمٹ کیا ہے. فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی محمد و آل محمد کی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. یہاں تو معیار ہے وہ تو فرما دیا کہ ہم پھر جنت کے پیچھے بھاگ گئے. رجت کا تصور ضرور دیں ممبر پہ آنے والے مومنین کو, بتائیں ایک دن آئے گا جب ان مظلوموں کا وارث آئے گا. قائم آل محمد, شریک القرآن, مظہر الایمان, کامل الکفر والطغیان, کافی الظلم والعدوان. ہم نماز میں جب سلام کرتے ہوئے آخر میں سرکار کو سلام کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والامر زمان, اللہ مان من فتنت زمان, من شر شیطان اور من جور زمان. کسی اور معصوم کو کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ یہ حاضر و موجود ہیں. یہ تو ہماری عادت بن گئی نا, بشری کو قرآن مدد امام کھڑی بدل من اللہ منا نماز ختم. یقین جانیے, دل سے کہو نا مولا کی عزت کی قسم سید ہم گناہوں کے قریب جا نہیں سکتے. دل سے کہے مولا بچا, اللہ مان من فتنت زمان, من شر شیطان و من جور زمان. ہم گناہوں کے قریب جا نہیں سکتے. یہ ہم جیسے ایک روٹین کے سلسلے بنائے نا, ہم نے ایسے بنائے. پکار کے دیکھو, عادت بناؤ صبح صبح اپنے وقت کے امام کو سلام کیا. السلام علیکم یا امام زمان, ضرور سلام کیا کرو. سلام کرنا جن کی شریعت میں سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب. کتنے خوش نصیب ہو گئے امام آپ کو علیہ کا سلام کریں. ساتھ امام کا دور ہے, شاید پہلے بھی واقعہ پڑھا ہو. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, ایک عاشق کو اتنا منزل پہ آ جائے تو وقت کے امام پہ واجب کیا کیا ہوتا ہے. نیشاپور خاتون ہے, نام ہے بی بی شدیدہ. عبداللہ نامی بندہ نیشاپور سے چلا, سارے مومنین کو کہنے لگا میں نیشاپور جا رہا ہوں, کسی کا کوئی کام, کسی کا پیغام, کسی کی کوئی بات ہو تو میں امام تک پہنچا دوں گا. کسی نے کہا ہمارا سلام لیتا جا, کسی نے کہا ہمارا تحفہ لیتا جا, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. عبداللہ جب نکلا آگے کھڑی تھی یہ شدیدہ. سلام ہے اس بیوی کو. سید سرکار جن عاشقوں نے راستے دیے ہیں نا ہمیں, یقین جانی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. اگر یہ راستے نہ دیتے ہمیں کیسے پتا چلتا. اگر خور اپنی قربانی اس انداز میں پیش نہ کرتا جس انداز میں اس نے پیش کی ہے, تو پھر گناہگاروں کو شفاعت کا موقع کیسے ملتا. حبیب میں نے بتایا اپنی بزرگی کو نہ چھپاتا, اپنے سر پہ پٹی باندھ کے, ہاتھوں پہ مضبوطی سے تلوار باندھ کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں نہ جاتا, تو آج کے بزرگ کہتے ہیں ہم پہ نصرت امام زمانہ کہاں واجب ہے. سلام ہے عاشقوں کا جنہوں نے ہمیں راستے دیے, جن کے ذریعے ہم پہنچ سکتے ہیں. کہنے لگی عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا امام وقت ملتے ہیں. کہنے لگی میرے پاس بھی ایک تحفہ ہے, امام تک لیتے جانا. کہا بی بی کیا؟ کہنے لگی ایک سکہ ہے, امام تک لیتے جانا. کہنے لگا بی بی امام کا مقام بھی دیکھ اور اپنا سکہ بھی دیکھ. مسکرا کے کہتی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, مسکرا کے کہتی ہے میری زندگی کی کل جمع پونجی ایک سکہ ہے, اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا وہ بھی میں امام کی خدمت میں بھجوا دیتی. چلا پہنچا مدینے. لوگوں نے پوچھتے ہیں زمانے کے حجت مولا جعفر صادق علیہ السلام سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا جی امت نے ان کو رہنے نہیں دیا. کہنے لگا اس پر حجت خدا کون ہے؟ کسی نے کس شہزادی کا نام لیا, کسی نے کسی کا نام لیا, پریشان ہے, پشیمان ہے. اللہ سے کہتے ہیں پروردگار ایسا ہو نہیں سکتا, حجت بھی نہ ہو اور زمین و آسمان بھی ہو. بغیر حجت کے زمین و آسمان تو قائم رہ ہی نہیں سکتے. پروردگار میں اتنی دور سے یہ امانتیں لے کے مجھے حجت ملا. یہ چلتے چلتے مسجد نبوی سے روزہ رسول کے بعد کھڑے ہو گئے. سرکار کو عرض کرتے ہیں سرکار کائنات کے امین آپ ہیں, آپ کا گھر کائنات کا امین ہے. سرکار میں بھی ایک چھوٹا سا امین بن کے کچھ امانتیں لے کے آیا ہوں, حجت خدا سے ملاقات نہیں ہو رہی. سرکار کوئی نہ کوئی آپ کا فرزند روئے زمین پر موجود ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑے زمین پر. کمر پہ ہاتھ آیا, مڑ کے دیکھتا ہے
शहजादे खड़े फरमाते हैं हम तेरे जमाने में इमाम मूसा काज़िम हैं। सुभान सुभान सरकार मैं कैसे पहचानूं आप भी उन्नत खुदा है? फरमाते हैं बाकी तोहफे बाद में लूंगा, पहले शदीता का सिक्का दे, हमारी कलीजा का सिक्का दे। सरकार ने आंखों से लगाया, साथ खड़े हुए गुलाम से कहते हैं कि संभाल के रखना, ये मुझ मूसा काज़िम की कफन में रखना। करीम इब्ने करीम की करीबी देखिए, समझ गए। कुछ दिन मेहमान रहा, जाने लगा। मासूम फरमाते हैं हमारी तरफ से भी शदीता के लिए तोहफा लेता जा। जी सरकार फरमाते ये कफन है, शदीता को देना और उसको बताना ठीक इतने दिन बाद तो दुनिया से चली जाएगी, और उसको बताना ये कफन बाजार का कफन नहीं, मुझ मूसा काज़िम की घर की औरतों ने हाथों से बनाया है। करीम इब्ने करीम की करीबी देखने, अल्लाह करे कि आपके आंसू इमाम के ज़ोर में, अभी मैं फदाइल में खड़ा पढ़ रहा हूँ, आपकी आंखें बता रही ये कफन बाजार का कफन नहीं। शदीता को कहना ये मेरी घर की मुखद्दरात इस्मत है, शहजादियों ने अपने हाथों से बुना है। और शदीता को कहना ठीक इतने दिन बाद तो दुनिया से चली जाएगी, मैं मूसा काज़िम खुद तेरा जनाजा पढ़ाने आऊंगा। चलो शदीता बीबी तेरे लिए इमाम ने कफन भेजा, सारा वाक़ा छोड़ दिया। देख के कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आंखों से लगा के कहती काबिल नहीं थी, बना दिया, यकीन हो गया ये करीम है, ये रखते ही किसी का नहीं। शदीता बीबी मासूम फरमाने थे ठीक इतने दिन बाद तो दुनिया से चली जाएगी। कहती अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का, उस परवरदिगार ने हमें इतने करीम इमाम अता फरमाया, शुक्र है अल्लाह की। चली गए, सारा वाक़ा छोड़ दिया, चली गई। सैयद वही कफन नसीब हुआ जो मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हाथों से मिला था, वही कफन नसीब हुआ। जनाज़ा ले आए, सहरान है, वो कहता तू पड़ा, वो कहता तू पड़ा, वो कहता तू पड़ा, वो कहता तू पड़ा, तू में और हिम्मत नहीं हुई किसी को। इतनी देर में अरबी शहजादा सवारी में तशरीफ लाया, फरमाते हैं हट जाओ हम पढ़ाएंगे। अब मार्फत का मयार मोमिन का क्या था, चाहने वालों का क्या था, कहने लगे अरबी आया है पढ़ाने दो उसको। सरकार ने आके जनाजा पढ़ाया। साहिबा ने कतब में लिखा, सरकार ने अपने मुकद्दस हाथों से खुद शदीता को दफनाने के बाद मट्टी डालते हुए एक जुमला कहा। सरकार फरमाते शदीता हम इस वक्त हुज्जत खुदा उल अम्र वली उल अम्र कायनात के मरकज़ुल महवर होके तेरे इस सिक्के का बदला नहीं दे सके, लेकिन तुझसे वादा करते हैं तू उठेगी तो मेरे महदी की कमांडर बन के उठेगी। मट्टी डाली। सरकार अब्दुल्ला को करीब बुलाया, करीब अब्दुल्ला करीब आया, जिस बात के लिए मैंने ये सारी मेहनत की। सरकार जब करीब आया ना, अब्दुल्ला ये जितने भी खड़े हैं इन तक मेरा पैगाम पहुंचा देना, जो जमाने के इमाम का इतना वफादार और आशिक बन जाए, जमाने के इमाम पे वाजिब है कफन भी दे, जनाजा भी पढ़ाए। बस बहुत अर्ज कर गया हूं, इतना अर्ज करूंगा, दुनिया को कफन देते रहे, खुद बेकफन रहे। 12 मुहर्रम का दिन है। कनासा कूफा की तरफ ये लुटा हुआ काफिला 40 महलों के साथ रवां दवा है। कनासा बहुत बड़ा दरबार, अपना मैदान, मंडी, महलों के आगे नेज़ों पर सर है, दाएं बाएं मर्द और औरतें कुछ सर पीटे हैं, कुछ खुश हैं। जो खुश हैं उनसे लोग डर के ही पूछ रहे, नए परदेसी कि आप खुश क्यों हैं? एक चाहने वाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हज करके कूफे पहुंचा, उसी तारीख को मुहर्रम रात
اس نے گزاری. صبح دیکھتا ہے قبروں کی آواز ہے, دفوں کی آواز ہے. ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ کیا مانتے ہیں. جو رو رہے ہیں وہ چپ ہیں ڈر کی وجہ سے, جو ہنس رہے ہیں تو وہ مسکرا رہے ہیں. یہی کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں آج تو عید ہے. کہتے ایک بزرگ نے جس نے کمر پر پٹی باندھی تھی, میں اس کے قریب گیا. میں نے بزرگ کو کہا جو آہستہ آہستہ, جیسے ڈر کے نہیں کہتے, آہستہ آہستہ, سر میں خاک ہے. کہتے ہیں ہائے حسین, ہائے حسین. میں قریب گیا, میں نے کہا بابا یہ 12 محرم کوفہ میں کوئی نئی عید آئی ہے؟ کہنے لگا نہیں, تو لگتا ہے پردیسی ہے, تجھے پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک پردیسی کو لوٹ لیا گیا ہے. یہ اس کی پردادار اس وقت اس انداز میں کوفے آئی ہے. پوچھا نا پردیسی کون؟ کہا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, امت نے اسی کو گھیر کے لوٹا ہے, اسی کا لباس ہے جس کو وہ کہتا گیا حسین بنی حسین بنی وانا بن. کہتے حقیقت میں انہوں نے حسین کو نہیں محمد کو ذبح کیا ہے. یہ کہتے ہیں چونکہ میں امیر المومنین کا صحابی تھا, میں نے سنا نا حسین ابن علی. کہتے میں نے پوچھا کون حسین؟ کہنے لگا وہی. جب تعارف کرایا نا, کہتے میں بیٹھ گیا. کافی دیر بعد وہی بابا مجھے ہلا کے کہتے اٹھ, ورنہ تجھے ابھی چلتا ہوا قافلہ رون دے گا, اٹھ. کہتے میں اٹھا, ہوش آیا. کہتے مجھے یہ بتاؤ اس قافلے کے ساتھ کوئی مرد بھی ہے؟ کہا ہاں, حسین کا ایک بیٹا ہے جس کا نام سید سجاد ہے. کہتے میں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا, قریب گیا سید سجاد کے. سرکار میرے لائق کوئی حکم, یہ امت نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرماتے ہم تجھے دعا دیتے ہیں کہ چلو اس گندے مزاج ماحول میں کوئی تو ہے جس نے ہم سے خیریت لی. سرکار یہ درمیان والا اونٹ کس کا ہے, یہ محمل کس کا ہے؟ رو کے فرماتے ہی بھائی پھوٹی کا ہے. کہتے ہیں میں قریب گیا, میں نے محمل کے نیچے ادھر ایک آواز سنی. آواز آ رہی تھی اپنی آنکھوں کو پابند زمین کر لو, محمد کی بیٹیاں باہر بازار آتے. کوئی ہوگا کوئی عاشق آواز دینے والا. کہتے میں شہزادی کے محمل کے نیچے گیا, میں نے رو کے کہا شہزادی تیرے گھر کا ارمان بڑا ہے, قیامت کیوں نہیں آ گئی, آسمان کیوں نہیں گرا, زمین کیوں نہیں پھٹی, یہ امت نے کیا کیا آپ کے گھر کے ساتھ؟ شہزادی میرے لائق کوئی حکم ہو فرمائیں. رو کے فرماتی ہیں میرے بابا کا صحابی, سب سے پہلے ہم تیرے شکر گزار ہیں. دوسرا اگر ہو سکتا ہے یہ بھیڑ ہٹا, میں بھی تھک گئی ہوں, میری معصومہ بھی تھک گئی. کہتے تھوڑا سا سفر آگے بڑھا, ایک منزل آگے بڑھا, سفر آگے بڑھا. ہمارے گھر کا ماحول یا ہمارے اس دور کا ماحول کچھ اور ہے. 1400 سال پہلے کا ماحول دیکھیے گا, کچے گھر 8-9 فٹ کی دیواریں یا چھتیں ہوتی تھیں. محمل پہ بیٹھے ہوئے, چھتوں پہ بیٹھے ہوئے پر سے بات کر سکتے تھے. کہتے عجیب منظر ہے. چونی یہ شہزادیاں اس گلی سے گزری نا, چھتوں پہ عورتیں ہیں رو رہی ہیں, کچھ خاموش ہیں. روتی کی عورتوں نے محلوں میں بیٹھے ہوئے کچھ سہنے بچے دیکھے, ڈرے ہوئے بچے دیکھے ماں کی گود میں. آواز دے کے کہتی ہیں جو بھی ہو ہمارا دل چاہتا ہے ہم ان سہمے ہوئے ڈرے بچوں کو کچھ نہ کچھ دیں. انہوں نے وہاں سے اخروٹ, بادام, کھجور اور خرمے یہ اٹھا کے پھینکے. جو یہ پھینکے نا, معصوم بچوں نے ہاتھ لگانے کے لیے ہاتھ بڑھائے. مائیں کہتی ہے ہاتھ نہ لگانا. اس وقت علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم پہ صدقہ حرام ہے, تمہیں شرم آنی چاہیے, تم ہمیں سمجھتے کیا ہو. کہتے سفر کرتے کرتے قافلہ آگے گیا, تھوڑا آگے گیا. ایک عورت روایت کرتے, یہاں پہ عورت روایت کرتے میں نے دیکھا ایک چھوٹی شہزادی ہے. میں اس کے قریب گئی, میں نے جا کے پوچھا یہ بی بی شہزادی آپ ہیں کون, کہاں کے ہیں؟ شہزادی نے تعارف کرایا. پوچھا یہ اور خواتین کون ہیں, مزدورات کون ہیں؟ جب کہا نا ایک ایک کا تعارف کرا رہی ہے. معصومہ فرماتی ہے ان میں ایک وہ ہے جو اپنے بیٹے کا کرتا ساتھ لے کے آئی ہے. کرتا کس کا؟ کہا ایک 6 ماہ کا معصوم تھا, جب امت نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا نا, وہ کرتا آج تک اس
اس کے پاس ہے. اچھا اس کے بعد بھی انہوں نے کرنا کیا؟ وہ بی ہے کہاں؟ کہا وہ پچھلے محمد پہ کرنا یہ ہے ہمارا ایک منتقم آئے گا. جب ہمارا مہدی آئے گا نا وہ بی چھوٹا خون آلود کرتا لے کے جائے گی اور یہ کہے گی مہدی علی اکبر جوان تھا، قاسم جوان تھا، غازی عباس جوان تھا، ذرا اس وقت اللہ کی عدالت الہیہ کا جا جتنا بتا میرے اصغر کا کیا قصور تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی اللہ علیہ وسلم.